تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو. یہ تھوڑا سا ایک پیغام ہے. نکاح آسان تحریک. آج بھی ایک بچہ دعا کروا رہا تھا تو سر جی دعا کرو شادی جلدی ہو جائے یا کتنے ہو جائے کس طرح ہو گئے ہیں. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے لگتا بات سن لی ہے, دعا قبول ہوگی. اچھا جی, ارے بس ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ حضرت تشریف لائے ہمارے مہمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آج ایک طالب علم مجھے دعا کی درخواست کر رہے تھے اور نکاح کرنا ہے تو کس طرح ہو, عالمہ سے ہو غیر عالمہ سے ہو, اس طرح کے مسائل. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس کی صحیح فکر نصیب فرمائے کہ اس کو جب آسان بنایا جائے گا تو سارے کام درست ہو جائیں گے. جب ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوئے ہیں جی. کچھ برادریوں کے مسائل ہیں, کچھ جہیز کے مسائل ہیں جی, تو اس طرح کچھ خاندانی مسائل بنائے ہوئے ہیں. تو ان مسائل سے جب ہٹ کر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے, اور ہم اپنے لیے اس کو آسان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو حضرت تشریف لائے ہیں, اسی حوالے سے ان کا بیان سماعت فرما لیجیے. جزاک اللہ حضرت. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے لوگ اس سلسلے میں ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں. لائٹ چلی خراب ہو جاتی ہے. اچھا, تو پوری دنیا سے الحمدللہ لوگ رابطہ کرتے ہیں نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے. نکاح بھی فطری ضرورت ہے ہر انسان کی, جیسے کھانا ضرورت ہے, پینا ضرورت ہے, اور عمر کے ایک حصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب نکاح کی ضرورت پیدا ہو جائے تو نکاح نہ کرنا بہت ہی پریشانی کا اور بے شمار خرابیوں کا اور بے شمار نقصانات کا باعث ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, جب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا نام اچھا رکھ, فلیحسن اسمہ, اس کا اسلامی نام رکھیں جس کا کوئی خوبصورت معنی ہو. انبیاء کرام, صحابہ کرام, صحابیات کے مبارک اسماء گرامی, ان سے استفادہ کیا جائے. نمبر 2, اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں. سب سے پہلے تو اس کو قرآن سکھائے, دین سکھائے. ماشاءاللہ ہمارے محترم دوست, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ, ہمارے استاذ بلکہ قاری ذکی اللہ کیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, ہم اکٹھے پڑھاتے تھے جامعہ شرفیہ میں. میں معہد ام القریٰ میں پڑھاتا تھا, اور پڑھانے کے ساتھ حالانکہ میں نے قرأت عشرہ بھی کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود میں حضرت سے استفادہ کرتا تھا. میں حضرت کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. 20 سال پرانی بات ہے. تو الحمدللہ میں بھی حضرت کا شاگرد ہوں, میرا بیٹا بھی حضرت کا شاگرد ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض ساری دنیا میں جاری و ساری فرمائے. ابھی الحمدللہ تلاوت سنی, طبیعت خوش ہو گئی. بہت ہی کوفت ہوتی ہے, کڑھن ہوتی ہے. بعض ائمہ کرام کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ اتنا غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, جی چاہتا بندہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. نماز پڑھ, المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے حضرت قاری صاحب نے بھی نماز پڑھائی, ایک ایک آیت الگ الگ پڑھی, اللہ سے مناجات کا مزہ لیا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں, حمدنی عبدی. ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اکثر ماشاءاللہ جتنے حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں یہ سب ائمہ کرام ہیں بھی اور مزید بنیں گے انشاءاللہ, اور اللہ آپ سے دنیا کی امامت کا کام لے. ابھی اجتماع ریونڈ کا تھا, اس میں مولانا معاذ صاحب جو ریونڈ میں مرکز کے امام ہیں, امام العرب والعجم, برس سے ماشاءاللہ مرکز کی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں, ہم سے تھوڑا سا آگے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. ریونڈ مرکز میں اجتماع کے میدان میں خدمت کے دوران
کئی پارے 15 20 پارے ایک دن میں روزانہ پڑھ لیتے تھے کام کاج کے ساتھ ساتھ. تو بڑی شرافت اور دیانت اور امانت. تو اس پر وہ ان پر شعر یاد ہے، ان کے ساتھ میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ پر وہ شعر فٹ آتا ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، پھر لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو عالم اسلام کے امام بن گیا. تو اللہ آپ سے بھی امامت کا کام لے گا. تو اس میں جہاں اور صفات پیاری پیاری اپنے اندر اپنائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پیاری صفت کہ سب سے یہ جو قاری صاحب کے پاس آپ سیکھنے کے لیے تجوید، اور اس میں الفاظ بھی صحیح اور اس کے معنی اور مراد بھی آپ کو آتا ہو، اور اللہ سے مناجات کا مزہ لیں. یعنی اس کا مناجات کا مزہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو پتہ ہو میں اللہ سے کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد کر رہا ہے، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، ہے جی بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی مالک یوم الدین، ہے جی روز جزا کا مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت، دل و جان سے یہ کہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بلکہ نفل نمازوں تو اس آیت کو بار بار پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، ہے جی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ہاں، اور جب پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں، اور میرے بندہ جو مانگے گا عطا کرو. اچھا ابھی میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، آپ اللہ سے مناجات کا مزہ ہم سب کو، نماز پڑھائیں تو بھی، نماز امام کے پیچھے پڑھیں تو بھی، اور اپنی نماز پڑھیں تو بھی اللہ سے مناجات کی کیفیت میں ہونا چاہیے، اور اللہ سے مناجات کا لطف لینا چاہیے. اور پھر یعنی اس میں صراط الذین انعمت علیہم، حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نماز میں تو صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کون، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پہ چلا، اور جن پر تیرا غصہ غضب قہر ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچا. تو کون، یہود و نصارہ. لیکن باہر نکل کے ہم سارے کام، نماز تو یعنی کوشش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں، لیکن نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا. لیکن باہر نکل کے ہماری کاروبار، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری خوشی، ہماری غمی، زندگی کا ہر شعبہ یہود و نصارہ کے طریقے پر، انا للہ انا الیہ راجعون. تو ہم کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہر چیز انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلیں. تو انعام یافتہ جتنے بھی ہستیاں تھیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب کے سب. ہمارا جو موضوع ہے نکاح آسان تحریک، ایک تو وہ آسان نکاح کرنے والے تھے، رسم و رواج سے پاک نکاح کرنے والے تھے، عمر کے ہر حصے میں نکاح کے ساتھ رہنے والے تھے، اور نکاح ایک نہیں 2 اور 3 اور 4 کرنے والے تھے. تمام انعام یافتہ حضرات، انبیاء کرام کی زیادہ نکاح ہوتے تھے، صحابہ کرام تمام کے تمام زیادہ نکاح کرنے والے تھے، اور جو ہے وہ عمر کے ہر حصے میں نکاح کے ساتھ رہنے والے تھے. اور یعنی کوئی بھی مرد عورت بے نکاح نہیں رہتے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو لباس کے بغیر کوئی مرد عورت نہیں رہتے تھے. بلوغت کے فوراً بعد جب اللہ کی طرف سے نکاح کا تقاضا پیدا ہو تو اس کو فوراً پورا کرنے کی والدین کو کوشش کرنی چاہیے، اولاد کو بھی تیار ہونا چاہیے. نہ اولاد پس و پیش کرے اللہ کے اس حکم میں، نہ والدین اس میں سستی کریں، کوتاہی کریں. تمام رسم و رواج سے پاک صاف کریں تاکہ معاشرہ پاکیزہ قائم رہ سکے. اگر یہ ساری چاروں باتوں پر عمل شروع ہو جائے، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، کیوں جی، رسم و رواج سے پاک کرنا ہے جی، اور عمر کے ہر حصے میں نکاح کر کے رہنا. صحابیہ شوہر شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے اگلا نکاح.
وہ بھی شہید ہو گئے عدت پوری کرتے اگلا نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو، یعنی بے نکاح نہ کوئی مرد رہتا تھا نہ کوئی عورت رہتی. صحابی بیوی 2 بیویاں تعاون میں مبتلا شہید ہو گئی، اور خود بھی تعاون میں مبتلا، اور چند دن کا مریض ہوتا ہے تعاون کا مریض، چند دن کا مہمان ہوتا ہے تعاون کا مریض، تو فوراً کہا میری اگلا نکاح کرو، میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ بھی لگ جائے زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں بے نکاح نہیں رہنا چاہتا. تو اس لیے ابھی آج تھوڑی دیر پہلے میرے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو اپنے سسر کی اگلی شادی کروانا چاہتے ہیں. میرے پاس لوگ نیک اولاد آتی ہے اپنے والد کی دوسری شادی کروانے کے لیے. تو جیسے جوانی میں نکاح کی طلب ہوتی ہے ایسے بڑی عمر میں بھی نکاح کی طلب ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے جنہوں نے کہا کہ ہمارے چچا نے 80 سال کی عمر میں نکاح کیا، چھوٹی عمر کی خاتون سے 25-30 سال کی خاتون سے نکاح کیا. اللہ نے اس 25-30 سالہ خاتون سے میرے چچا کو 80 سال کی عمر میں نکاح کرنے کے بعد اللہ نے ان کو 10 اولاد عطا فرمائے، 10 بیٹے عطا فرمائے. اور وہ تو بزرگ فوت ہو گئے لیکن اور 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، لیکن وہ 10 بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے. اتنے بڑے بڑے پلازے، ترکی شام والوں کے بڑے بڑے پلازے، اور یہ ساری دنیا والوں کے پلازے اور کارخانے اور فیکٹریاں اور ملکوں میں پھیلے ہوئے کاروبار مرتے ہو جائیں گے بیکار. یہ قبر میں کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. مرنے کے بعد قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟ صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. حضرت قاری صاحب کا فیض ماشاءاللہ ساری دنیا کے کونے کونے میں جا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ مرنے کے بعد کام آئے گا. اللہ تعالیٰ مزید آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی ہماری اولادوں کو بھی علم ينتفع به، اس پر عمل کرنے کی، لکھنے پڑھنے کا عام کام آتا ہے. اس کو کتابیں لکھیں، تدریس کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے خیر کی باتوں کو آگے شیئر کر لیں. وہ لوگ گناہ کی باتوں کو بھی تو خواہ ہے جی شیئر کرتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں. تو خیر کی باتوں کو شیئر کرنا یہ بھی علم ينتفع به کا مصداق بن سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو بعد میں دعائیں کرے، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ مرنے کے بعد کام آنے والی سوغات میں سے ہے. اب وہ دیکھو نا 80 سال کا بابا ہمارے اس معاشرے میں تو بڑا عجیب ہے، شادی کر رہا ہے بے وقوف انسان، کیوں کر رہا ہے؟ نہ کرے. او بھائی 80 سال کے بابے نے نکاح کیا نا تو لوگوں نے باتیں کی، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کسی اللہ والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا شکر کرو یہ اس نے نکاح کیا ہے اور یہ نیک آدمی تھا، نکاح کیا ہے. اگر نیک ہوتا تو کچھ اور کرتا، اور کچھ اور ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کچھ اور نہ ہو، کیونکہ کچھ اور کرنا جہنم، سیدھا جہنم کا راستہ ہے. یہ سب جتنے غلط راستے چل رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے اور جناب 8 مارچ کا وہ میرا جیسے میری مرضی، اور اس قسم سب خباثتیں بھرے پروگرام، یہ سب کے سب اللہ کی قسم سیدھے جہنم کے راستے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب دیا جائے گا جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. ہمارے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے استاد محترم تھوڑی سی اس میں 1-2 باتیں کچھ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ. دعا بھی کروائیں. ہمارے بہت سارے لوگ پوری دنیا سے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ان سب کے لیے دعا بھی کریں گے آپ کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. بہت ہی تڑپ کے ساتھ لوگ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، سب کے لیے آپ دعا فرمائیں. یہ لگائیں. آمین. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. جو باتیں فرما رہے ہیں تو ہم ظاہر ہیں ہم بھی نکاح خواہ ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں تو مسائل سامنے آتے ہیں. یعنی 35 سال 40 سال کی عمر میں ہے جی، تو ایسی ایک دلہا 47 سال کی عمر نوجوان ہے جی، تو جی بچی، اور اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ 47 سال کا چھوٹا سا. جی. تو میں پہلے جب دعا کرواتا تھا تو میں کہتا تھا اے اللہ اس بچی اور بچے کی جو نا جوڑ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما. تو میں جب دیکھا تو میں نے کہی تو بچہ جو ہے میری عمر سے بھی زیادہ ہے. تو اس دن کے بعد پھر میں نے دلہا اور دلہن کے لیے دعا کرنی شروع کر دی. نہیں بچہ بچی کہا کریں تاکہ انہیں شرم آئے. ہاں آئندہ کچھ. تو اس حوالے سے اس کی کتنی فکر کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک نکاح میں نے پڑھا 52 سال کی عمر ہے جی، اور یہ جو ہے 38 سال 40 سال 36 سال روزمرہ کا معمول ہے. یہ روزمرہ کا معمول ہے. اتنی دیر کے ساتھ اتنی دیر کے ساتھ انتظار کرنا کروانا
اور چند جو ہے اپنی انا کی باتیں، اپنی فیملی کی کچھ رواج، یہ اس کے اندر ہم بات نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے ہم رشتہ نہیں دیتے، یہ بات نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے ہم رشتہ نہیں دیتے، تو ان وجہ سے جو ہے وجوہات سے ہم جو ہے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اور اس حوالے سے جو حضرات یہ کام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی الرزق والحسنات وانت خیر الرازقین۔ آمین۔ اللہم بارک لہما واجمع بینہما بخیر۔ یہ ساری خیریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور جتنا آسانی اور سادگی کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو اتنے ہی اس کے اندر اللہ کی رضامندی والے فیصلے ہوں گے، اور زندگی بھی آسان ہوگی، اور شریعت پر چلنا بھی آسان ہوگا۔ جتنے ہی ہم بے حیائی اور اسی طریقے سے رسم و رواجات کے ساتھ ان چیزوں کو، شادی کے معاملات کو، خوشی کو کریں گے اللہ کی خوشی کو چھوڑ کر، تو بعد میں بھی زندگی تنگ ہوگی، رہنا سہنا تنگ ہوگا، اور گھر کے اندر پریشانیاں ہوں گی۔ اے اللہ ہمیں اپنے حکموں پر چل کر، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جتنے بھی بے جوڑ ہیں، بچے بچیاں، اے اللہ غیب سے عزت والے پاک دامنی اور ان کو گھرانے نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی، اے اللہ ان کو بھی سکون کی زندگی نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما۔ آمین۔ جن کو اولاد دی ہے اے اللہ بیٹے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ یہ حضرات مولانا صاحب جو کام فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کے اس کام میں بھی خیر و برکتیں نصیب فرما، اور استقامت کے ساتھ اس کام کو بھی اے اللہ جیسے دین کے اور شعبے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم شعبہ ہے بے حیائی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے، اے اللہ اس کے اندر ان کی خصوصی مدد فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک۔